بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک تو IMF کے ساتھ جو ایگریمنٹ ہوا وہ ابھی تک سٹاف لیول پہ ہوا ہے، ابھی اس کی منظوری ہونی ہے، اس پہ ہم بات کریں گے۔ اور ایک ہمارے پاس ہے ایسٹس ڈکلیریشن آرڈیننس ہے، ایمنسٹی اسکیم، یہ 2019 کا ایک آرڈیننس لایا جا رہا ہے اس پہ۔ اور ایک چھوٹی سی بات پہلے میں پچھلی کر لوں، وہ ہے ایک تو گوادر کا جو ہوا تھا معاملہ، گوادر PC گوادر میں جو ٹیررسٹ اٹیک ہوا، اور دوسرا جو بلاسٹ ہوا تھا لاہور دادا دربار صاحب کے پاس باہر۔ تو جو PC گوادر کا معاملہ ہے، اس سے تو جو تانے بانے ابتدائی طور پہ جو انویسٹیگیشنز اور کچھ چیزیں ملی ہیں، اس کے مطابق اس کے یہ سارا پڑوسی ملک کا سپانسرڈ تھا، ان کا پلانٹڈ تھا، اور اس میں لنکس جو نظر آ رہے ہیں اس میں افغانستان کی NDS اور انڈین را جو ہے وہ اس میں شامل ہے، کیونکہ کچھ ٹیلی فونک ریکارڈ ملا ہے جس کے بعد یہ چیزیں سامنے آئی ہیں۔ یہ بیرون ملک جو ہیں، خاص طور پہ ان دو ملکوں کا بتایا میں نے، یہ اس کے تانے بانے اس لیے جو ہے نا غیر ملکی ہاتھ جس کو کہتے ہیں ہم، وہ ابھی ڈسکلوز کب ہوگا، اس میں مزید کچھ ایویڈنس چاہیے، لیکن یہ کنفرم ہے کہ یہ انڈین انوالومنٹ بھی ہے اور افغانستان کی NDS کی انوالومنٹ بھی ہے، اور ایک بار پھر پاکستان میں جو ٹیررسٹ ایکٹیویٹی ہوئی اس میں دوسری سرزمین جو ہے وہ استعمال ہوئی۔ لاہور والا جو معاملہ ہے، لاہور میں بھی جو ایک مماثلت پائی جاتی ہے وہ ہے جس میں مال روڈ پہ ہوا تھا ایک بلاسٹ، اس میں بھی پولیس والوں کو نشانہ بنایا گیا تھا، جس میں کیپٹن مبین سمیت دیگر پولیس کے لوگ شہید ہوئے تھے۔ تو اس میں بھی اور اس میں بارود میں خاص طور پہ مماثلت پائی جاتی ہے۔ تو مجھے وہ یاد آ جاتا ہے کہ اجیت دوول جو نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہے انڈیا کا، تو اس نے یہ خاص طور پہ یہ کہا تھا کہ ممبئی اٹیکس کی طرز کا کوئی اور انڈیا میں ہوا تو پھر اس کا ہم جواب جو ہے وہ بلوچستان میں آگ لگا کے دیں گے، اور پاکستان میں کو جواب پاکستان میں دیں گے۔ تو یہ جو ویو تازہ ترین چلی ہے ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز کی، وہ خاص طور پہ یہ انہی سلسلے کی کڑی ہے، اور بالا کوٹ کے بعد، پٹھان کوٹ کے بعد بالا کوٹ، اور بالا کوٹ میں جب انڈیا کو کافی جانی اور مالی نقصان پہنچایا پاکستان نے، 2 طیارے ابھی نندن کی واپسی، ایک ویسے ہی مارا گیا پائلٹ، اور ایک ہیلی کاپٹر ان کا وہ خود ہی اپنے میزائل سے مار گرایا۔ پھر جو پاکستان نے 27 فروری کو اٹیک کیا تھا، اس میں 34 بھارتی فوجی جو ہیں وہ مارے گئے۔ تو ایک کیا کہنا چاہیے، منی وار ایک تھی۔ تو اس کا جو آفٹر شاکس وہ انڈیا میں بھی آ رہے ہیں، اور انڈین فورسز، انڈین انٹیلیجنس ایجنسیز وہ پاکستان میں، اب ویسے تو ضرورت نہیں ہوتی پاکستان میں اس طرح سے لائن آف کنٹرول یا انٹرنیشنل بارڈر کراس کرنے کی، لیکن اس طریقے سے یہ ایکٹیویٹی کی جا رہی ہے۔ ایک تو آپ سے یہ شیئر کرنا تھا۔ دوسرا، IMF کے ساتھ ایگریمنٹ تو گیا ہو، لیکن وہ ہے سٹاف لیول ایگریمنٹ۔ ابھی IMF کے بورڈ نے اس کی اپروول، اس کی منظوری دینی ہے، اور اس سے پہلے پاکستان کو کچھ اقدامات اٹھانے ہیں، اور اس پہ عمل درآمد شروع ہو چکا ہے۔ وہ اقدامات کیا ہیں؟ وہ یہ ہے کہ سبسڈی ختم کرنی ہے، اور اس سبسڈی کو امیر لوگوں کو تو وہ کہتے ہیں زیرو، جس پہ ایگریمنٹ ہوا ہے، زیرو سبسڈی ہوگی۔
اور غریبوں کو البتہ کم آمدنی والوں کو دی جائے گی، یہ شرط تھی۔ پھر تھا ڈالر اور روپے ایکسچینج ریٹ، یہ اوپن رکھا جائے گا، اس کو کسی بھی طریقے سے کنٹرول نہ کیا جائے۔ تو وہ ہم نے دیکھا ہے کہ 147 تک تو آ گیا، جو شنید ہے وہ ہے کہ 152 تک اس کو لے جایا جائے پہلے فیز میں، اور پھر اگلے فیز میں یہ 165 تک جائے گا۔ تو اس پہ بھی یہ دوسری شرط تھی، اس پہ بھی عمل درآمد شروع ہو چکا ہے۔ اور اب بجلی کے مہنگائی، بجلی کو مہنگا کیا جائے گا، سبسڈی ختم کی جا رہی ہے، لائن لاسز جیسے تیسے جو بھی ہے۔ تو پہلے مہینے میں، پہلے مرحلے میں 1 روپے 30 پیسے یا کیا اتنا ہے، اگلے مہینے میں پھر مزید یہ چیز۔ لیکن یہ اقدامات، اس طرح کے اقدامات ہوں گے تو پہلی قسط پاکستان کو ملے گی، جو پاکستان نے ایگری کر لیا ہے۔ اس کے بعد پھر اگلی قسط لینے کے لیے 3 طرح کے NOC چاہیے پاکستان کو، IMF کے 3 لیول کے۔ وہ ہے کہ وہ مانیٹر کریں گے ایک ان اناؤنسڈ ریگولیٹری کی طرح پاکستان کی اکانومی کی جو پالیسیز ہیں، پھر جو پاکستان کی کمٹمنٹس ہیں وہ ان کو اگر پاکستان میٹ کر رہا ہوگا تو اگلی قسط ملے گی، ادروائز IMF اس کو روک سکتا ہے۔ یہ کیونکہ 39 مہینوں میں تقریباً 3 مہینے سوا 3 سالوں میں یہ $6 ارب کا جو پیکج ہے یہ پاکستان کو ملنا ہے۔ لیکن اگلی قسط سے پہلے یہ IMF کی ٹیم طے کرے گی، وہ جائزہ لیا کرے گی۔ اگر پاکستان جو ہے وہ ان تمام وعدوں کو اور تمام اقدامات کو پورے کر رہا ہے تو پھر اگلی قسط ملے گی۔ ایک تو یہ چیز، یہ ہے IMF۔ اب دیکھنا ہے کہ یہ کہاں تک چلتا ہے، لیکن اس میں سے کچھ چیزیں اچھی ہیں، اور ظاہر ٹیکس نیٹ کو بڑھانا ہے، اور 700 ارب سے زیادہ کے ٹیکس جو ہیں وہ ہدف رکھا گیا ہے کلیکٹ کرنا ہے۔ 750 کا مطلب ہے کوئی $5 ارب یہ لینے پڑیں گے، ٹیکس کا ہدف ہے۔ تو یہ آپ کو کلیئر کر دیا، تو اس کے آپ اندازہ کر لیں کہ آنے والے دنوں میں کافی مشکل وقت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ لیکن اس کا یہ ہے کہ پیرالل ایک اچھی بات یہ کی ہے کہ جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت جو 100 ارب تھا اس کو 180 ارب کر دیا گیا، بڑھا دیا گیا ہے۔ پھر یہ کہ گورنمنٹ ہیلتھ انشورنس اور سوشل سیکٹر میں جو کام کر رہی ہے وہ ہے۔ پھر یوٹیلیٹی سٹورز میں جو ہے اس میں بھی سبسڈی کے دائرے کو بڑھایا جائے گا، تو یہ ایک ہو سکتا ہے بیلنس۔ اور پھر یہ کہ 300 یونٹ، اب اس کا کیا طریقہ کار ہوگا یہ دیکھنا پڑے گا۔ اب آتے ہیں جی اثاثہ جات کی طرف۔ یہ 2019 آرڈیننس آیا ہے، اور اس میں جو بنیادی بات ہے اس میں یہ ہے کہ جی اندرون ملک اور بیرون ملک جو آپ کے اثاثے ہیں اور بینک کیپٹل سرمایہ جسے کہتے ہیں لیکوڈ کی صورت میں وہ ہے، اور پراپرٹیز اور اثاثہ جات منقولہ اور غیر منقولہ، یعنی کہ جو منتقل ہونے والے ہیں اثاثے وہ بھی، اور جو منتقل ہونے والے ہیں وہ بھی، پراپرٹیز بھی، تو وہ آپ لیگل کر سکتے ہیں۔ انڈکلیئرڈ جو اثاثے ہیں وہ بھی، جو ڈاکومنٹس میں نہیں ہیں، جو آپ نے ظاہر نہیں کیا آج تک، وہ خواہ بینک اکاؤنٹس ہیں، اندرون ملک ہیں یا بیرون ملک ہیں، سرمایہ ادروائز آپ کے پاس، پراپرٹیز ہیں آپ کے پاس، تو وہ آپ ٹیکس ہے وہ یہ کہ 30 جون تک آپ کو جو ادر دین ڈومیسٹک ریئل اسٹیٹ، یعنی کہ بیرون ملک
جو ہیں جو پاکستان سے باہر ہیں 30 جون تک آپ کو 5% ٹیکس دینا پڑے گا، فائن ہے، 5% دیں، آپ اس سے فائدہ اٹھائیں، لیگل کر لیں۔ 30 جون کے بعد اگر کرتے ہیں اور اگلی سہ ماہی میں داخل ہو جاتے ہیں، جولائی، اگست اور سپٹمبر، 3 ماہ، 30 ستمبر تک، تو آپ کو 10% دینا پڑے گا۔ دسمبر، پھر 30 سپٹمبر تک بھی اگر آپ اس سے فائدہ نہیں لیتے اور اس کے بعد لیتے ہیں سپٹمبر کے بعد، اکتوبر، نومبر اور دسمبر میں 31 دسمبر تک، آخری 3 مہینوں، تو پھر آپ کو 20% دینا پڑے گا، فائن کہہ لیں، ٹیکس کہہ لیں، جو بھی ہے۔ اور ڈومیسٹک جو ریئل اسٹیٹ ہے اس میں آپ کو 30 جون تک 1% ہے، بہت معمولی سا ہے۔ اگر آپ کے پاس کروڑ روپے کی فرض کریں پراپرٹی ہے تو آپ کو صرف 1 لاکھ روپے دینا پڑے گا، اور 1 لاکھ روپے دے کے آپ اپنی پراپرٹی کو جو انڈکلیئرڈ ہے اس کو آپ ڈکلیئر کریں اور لیگل کروا لیں۔ پھر 30 ستمبر، اگلے 3 مہینوں میں اگر اس کو اویل کرتے ہیں تو 2% ہے، اور اگر آخری 3 مہینوں میں اویل کرتے ہیں اس سال کے تو وہ ہے 4%۔ یہ چیز تھی۔ پھر یہ ہے کہ آپ کا اگر بیرون ملک سرمایہ پڑا ہے، بیرون ملک سرمایہ ہے، تو اس میں اگر تو وہ سرمایہ آپ پاکستان لاتے ہیں تو 4% ہے، وہ سرمایہ پاکستان لائیں، پاکستان کے بینکوں میں ڈالیں، یہاں پہ سرمایہ کاری کریں تو وہ 4% ہے، اس پہ ٹیکس۔ اور اگر وہ سرمایہ آپ پاکستان نہیں لاتے، باہر ہی رکھتے ہیں لیکن گیا یہاں سے انڈکلیئرڈ ہے، تو اس پہ آپ کو 6% دینا پڑے گا۔ پھر یہ چیز ہے کہ اس میں وہ لوگ نہیں اس سے فائدہ حاصل کر سکتے جو کہ آفس، پبلک آفس جو ہے انہوں نے ہولڈ کیا ہو۔ اس میں گورنمنٹ سرونٹس بھی آتے ہیں، اس میں سول، ملٹری، جوڈیشری سب آتے ہیں، اور اس میں پولیٹیشنز بھی آتے ہیں، اور یہ سب اس سے استفادہ نہیں کر سکتے، ان کے بیوی بچے استفادہ نہیں کر سکتے۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ باقی جو پراپرٹیز ہیں بے نامی بھی ہیں۔ یہ اصل اس میں ایک اور پلس پوائنٹ ہے کہ کوئی صاحب اس نے بے نامی پراپرٹیز رکھی ہوئی ہیں، اپنے نام نہیں ہیں، بے نامی، ان کو بھی وہ ظاہر کر سکتا ہے اس میں، اس اسکیم کے تحت۔ فار ایگزامپل، میں نے اپنے نام نہیں رکھی ہوئی، میں نے کسی اور دوست کے نام، ملازم کے نام رکھی ہوئی ہیں پراپرٹی، تو وہ میں اگر اس اسکیم سے فائدہ حاصل کروں تو وہ جو بھی طے شدہ ٹیکس ہے، فائن ہے، وہ جمع کرواؤں، تو وہ پراپرٹیز بھی میں بے نامی بھی ظاہر کر سکتا ہوں۔ اس میں یہ ہے ایک چیز۔ لیکن ہماری ایک تجویز، ہم نے جو ایک ہے وہ یہ ہے کہ اس اسکیم کو آگے بڑھایا جائے، اور اس کا دائرہ کیسے وسیع کیا جائے گا یہ ہم آپ کو اگلے پھر کسی دن، کل پرسوں بتائیں گے۔ تو ایک ہے تجویز، اگر وہ تجویز ہوتی ہے تو پھر زیادہ فائدہ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اب دیکھنا ہے کہ اس گورنمنٹ کے اس انسینٹیو سے کتنے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں اور حکومت پہ کتنا اعتبار کرتے ہیں، کیونکہ اس اسکیم کے تحت، اس قانون کے تحت جو ہے آپ جتنی بھی ڈکلیئر کریں گے وہ کسی کورٹ میں یا عدالت میں چیلنج نہیں ہو سکتی، آپ کو پوچھا نہیں جا سکے گا آپ سے کہ جناب آپ نے یہ جو اتنا ظاہر کیے ہیں اثاثے، یہ بتائیں کہاں سے آئے ہیں، تو یہ سوال آپ سے نہیں پوچھا جائے گا، کسی بھی کورٹ میں وہ چیلنجیبل نہیں ہوگا۔ تو یہ ایک بات ہے۔ تو میرا خیال ہے آج کافی ہے اتنا ہی، تو کل ہم آپ کو ایک نیا آئیڈیا دیں گے۔